والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، آج کی یہ 20 شب کا پروگرام بالخصوص حضرت سیدہ طاہرہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج یاد منانے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون جنت ہیں اور وہ جگر گوشہ رسول ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے اور ان اہل بیت اطہار کی شان میں قرآن مجید کے اندر جو آیت کریمہ کا نزول ہوا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا رکھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شہزادی ہیں. بات یہاں سے جب نکل پڑی ہے تو ہم اسی سے آغاز کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی پاک دامن خاتون جنت ہے، جنتیوں کی سردار ہیں عورتوں کی، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال میں 365 دن ہیں، آپ سمجھتے کہ سال کے تمام دنوں کے اندر وہ نماز ادا کیا کرتی تھی. آپ کہیں گے کہ اس میں کیا حیرت کی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ عورت کے کچھ ایام ہوتے ہیں مہینے کے دن کہ جس کے اندر عورت پر نماز معاف ہوتی ہے کہ وہ حالت کے اندر عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. لیکن سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے سال میں ہر ایک دن وہ پاک اور صاف رہا کرتی تھی. وہ معاملات جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو ہے نہیں موجود تھے. ایسی پاک عورت تھی. تو ہم انہی کی بات کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا بجز ان کے والد گرامی. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر میں نے کسی کو افضل پایا ہے تو وہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کا نام مبارک سیدہ زہرا اور اس کی وجہ تسمیہ کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت فاطمہ اور ان کی اولاد کو جہنم کی آگ سے الگ رکھے گا. اور اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ چھڑانا، الگ کرنا، بچانا. اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو دودھ چھڑانے کے معنی میں آتا ہے. امام علی بن موسیٰ رضا اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ اور اس کی اولاد اور ان کے محبین کو جہنم سے الگ رکھے گا، جہنم سے دور رکھے گا، اسی لیے ان کا نام فاطمہ پڑ گیا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیت تھی ام ابیہا، اور یہ بہت معنی خیز کنیت ہے.
اگر اس کے لفظی معنی پر غور کیا جائے تو اس کا معنی نکلتا ہے اپنے باپ کی ماں. یہ کنیت ہے، اور یہ کنیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی والہانہ تعلق، ان کی والہانہ محبت پر دلالت کرتی ہے کہ جس کی انسانی تاریخ میں دوسری کوئی مثال نہیں ملتی. حضرت فاطمہ نہ صرف گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمایا کرتی تھی، ان کی غم گساری کیا کرتی تھی، بلکہ گھر کے باہر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ہر کام میں آپ کی مدد کیا کرتی تھی، حمایت کیا کرتی تھی، اور جہاں وقت آتا وہاں پر آپ کی حفاظت کے لیے ایک ڈھال بن جایا کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں ہوتے اور اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے عمر مبارک تو زیادہ نہیں ہوتی، تقریباً 8-9 سال کی تھی، اور کفار نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت، سجدے کی حالت میں گئے، آپ پر ایک بار ڈال دیا. آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک گندگی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے پھینکی، اور آپ کو جو ہے وہ اس طرح کر دیا کہ آپ سجدے کی حالت سے اٹھ نہ پائے تھے. اور یہ بات جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی، وہ آئی اور فوراً سب سے پہلے، حالانکہ عمر چھوٹی ہے، 8 سال کی عمر مبارک کیا ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں آ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے والد گرامی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وہ جو کفار نے آپ پر رکھا تھا اس کو ہٹایا اور اپنے ساتھ گھر پہ لے کے آئے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت کیا کرتی، ایک ماں کا غم کیسا ہوتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سال جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غموں کا سال، کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب کا وصال ہوا، اور پھر اس کے فوراً بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو وصال ہوا، اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے اپنی ماں سے کس قدر محبت کیا کرتی تھی کہ ان کا غم اتنا تازہ تھا. لیکن جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہیں، غمگین ہیں، تو انہوں نے اپنے غم کو دبا دیا اور پھر اپنے والد کے ساتھ اتنی والہانہ محبت کے ساتھ پیش آئی کہ ان کے غم کے اندر جو ہے کمی لانے میں آپ نے بھرپور کوشش کی. یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت اپنے والد گرامی سے ہے. یوں تو سیدہ طاہرہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے القابات تو بہت ہیں، اور اس کی کثرت اور وظائف کے جو ہے اتنی کثرت سے ہے کہ سیدہ زہرا کے بعض القاب، اب آپ دیکھیں، ایک آپ کا لقب ہے الزہرا، آپ کا یہ سب سے اشہر اور ازہر لقب ہے، حتیٰ کہ آپ کے یہ لقب اس میں مبارک کا جز، مطلب اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، جیسے ہم نام لیتے ہیں نا، نام کیا ہے؟ فاطمہ، لیکن اس کے ساتھ ہماری زبان سے یہ ساتھ نکلتا ہے کہ فاطمہ الزہرا، تو اس طرح جڑ گیا کہ اب یہ لقب جو ہے ایک نام کی صورت میں چل گیا اور یہ جز بن گیا. اور زہرا کے معنی کیا ہے؟ زہرا کے معنی ہے روشن، چمکدار، اور بلا شبہ آپ کے ظاہر اور باطن دونوں اس لقب کا مصداق ہیں کہ جیسے یہ لقب بنا ہی آپ کے لیے ہے. اور یہ عرب کے اندر جو سرخی مائل گورے رنگ والے کو جو ہوتا تھا اس کو کہا کرتے تھے ازہر، اور یہ حضرت فاطمہ الزہرا کا لقب جو ہے آپ پر اتنا بہترین بیٹھ گیا کہ اب اس سے بہتر کسی کے اوپر یہ لقب جچتا ہی نہیں ہے. یہ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک ہے. آپ کا ایک لقب ہے البتول، اور یہ لقب بھی بہت مشہور ہوا، یعنی دنیا سے الگ ہو کر اللہ کی طرف یکسو ہونے والی،
اس کے معنی یہ نکلتے ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کی عبادت میں مہم ہوتی تو آپ کی یکسویت جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ کے لیے ایسی ہوتی کہ پھر آپ کو دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اس سے کچھ جو ہے سروکار نہیں ہوتا تھا، اتنی مہم ہو جایا کرتی تھی۔ اور پھر کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو ہیں اور پھر مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مبارکہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ کے پیر کے اندر تیر پیوست ہو گیا، اب تیر اتنی مشکل انداز میں گیا کہ جانے کے بعد وہ بالکل کراس صورت ہو گیا۔ اب جو تیر بالکل کراس ہو جائے اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب طبیبوں سے پوچھا گیا، طبیبوں نے کہا کہ یہ نکالنا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے تو آپ کو جو ہے درخت سے بالکل باندھنا پڑے گا سختی کے ساتھ، آپ بالکل ہل نہ سکیں، اتنا درد اس میں ہوگا جب اس کو نکالیں گے۔ تو مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں سنو، جب میں اللہ کی بارگاہ میں نماز کے اندر کھڑا ہو جاؤں اور قیام کی صورت میں ہو جاؤں، اس وقت اس تیر کو نکال لینا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کہا حضور ایسی نماز؟ کہاں اس نماز کے اندر حالت یہ ہوتی ہے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، رب مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ایسے منہمک ہونا عبادت کے اندر، جب یہ مولا کائنات کی بات ہے تو پھر سیدہ زہرا کی بات کیا ہوگی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر ہوں، ان کی تربیت یافتہ ہوں، اور پھر ہر کام میں، اور پھر کیوں نہ ہو سیدہ زہرا رضی اللہ عنہ۔ ہم نے سنا کہ امام حسنین کریمین کی ذات کیا تھی، کہا امام حسن کو دیکھو تو سر سے لے کر ناک تک جو ہے یہ حضور کے مشابہ، امام حسین ناک سے لے کر پاؤں تک یہ حضور کے مشابہ، اور سیدہ زہرا کی وہ بات ہے کہ وہ پوری کی پوری جو ہے ایسی ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ۔ تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ بس حضور کا فیض یہ فاطمہ الزہرا پر ایسا آیا کہ وہ ایسی زاہدہ و طاہرہ ہوگی کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو افضل دیکھا ہے وہ میں نے فاطمہ الزہرا کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں کہ اور ان کے القابات، کیونکہ اگر بات کو طول دی تو وقت گزرتا جائے گا، بات ادھوری رہ جائے گی، لیکن مختصر لے کے چلتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور القابات ہیں جس میں ام الائمہ یعنی اماموں کی ماں، الطاہرہ، الصدیقہ، المبارکہ، یہ آپ کے القابات اور ہیں۔ اس کے علاوہ کئی القابات ہیں، ایک نظمی فہرست ہے، لیکن بات یہیں سے مختصر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب، خاندان، اس کو بتانے کی بھی حاجت نہیں، کیوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے وہی فاطمہ الزہرا کا نسب ہے۔ بس یہ کہ آپ رضی اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب جو ہے یہ عبد المطلب کے بعد حضرت عبداللہ جو ہے عبداللہ بن مطلب تک آتا ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کا جو لقب ہے، خاندان کا نسب جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آتا ہے۔ یہ آگے ایک چیز، یہ آگے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ادب کیا کرتے تھے، اتنی محبت کیا کرتے تھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ محبت کی بات آئی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، اس کے بعد آپ رہنے لگے، آپ چکی بھی پیسا کرتے تھے، پوری رحمت للعالمین کی وہ صاحبزادی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غلام ہوں اور ان کی صاحبزادی کے گھر پہ کوئی غلام نہ ہو، پوری کائنات آپ کے قدموں کی خاک کا صدقہ پاتی ہوں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جو ہے گھر میں چکی پیس رہی ہے، شہزادی رسول ہیں، جنت کی سردار ہیں، لیکن چکی پیس رہی ہے، محنت کر رہی ہے، مشقت کر رہی ہے، اور اس میں آرمی محسوس نہیں کی۔ کیوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ الزہرا سے کہا کہ دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی غلام آئے ہوئے ہیں، کئی جو ہے باندیاں آئی ہوئی ہیں،
تو ایک باندھی اپنے لیے مان لو کہ تمہارے کام میں ہاتھ بڑھ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جاتی ہیں، کچھ دیر جو ہے کھڑی رہنے کے بعد واپس لوٹ آتی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کیا ہوا؟ بس میری ہمت نہیں ہوئی، پھر گئی، پھر واپس آئی۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات خود ساتھ گئے اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ فاطمہ جو ہیں چکی پیستی ہیں، ہاتھ میں جو ہے وہ نشان پڑ جاتے ہیں، تھک جاتی ہیں۔ وہی باندھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، یہ ان کا حق نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر وہ لوٹ آئے۔ پھر اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فاطمہ الزہرا کے گھر پہ جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہ چیز نہ دوں کہ جو ان باندیوں سے، ان غلاموں سے بہتر ہوں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی تسبیح نازل فرمائی کہ جس کا نام ہی تسبیح فاطمہ ہو گیا۔ آج ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں، حالانکہ اسے پڑھنے ہماری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، ارے دنیا کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، لیکن ہم نے اسے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، ہم اسے کبھی پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس تسبیح فاطمہ کی اہمیت دیکھو کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پہ آ کے آپ کو عنایت فرما رہے ہیں، اور پھر یہ پوری امت کے لیے تحفہ بن گیا۔ آج ہم ان سے دور ہیں، پریشانی کا شکار ہیں۔ پڑھنا چاہیے، اور کیا ہے، سب کی زبان پر ہے، سب کے منہ پر آسان ہے، کیا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ارے نماز کے بعد پڑھو، رات کو سونے کے وقت پڑھو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابزادی کو عطا فرمایا۔ خیر، یہ بات جو آگے چلی، پھر اب آئے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ ہجرت کی رات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی دشمن یہ مکہ کے کفار جو ہیں یہ ایسے ہو گئے کہ بس آپ کے پورے خاندان کو قتل کرنے کی سازش کرتے رہے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ اے حبیب ہجرت کے لیے روانہ ہو جاؤ، مدینے کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اور یہاں پر کفار جو ہیں دارالندوہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ قتل کرنے کی سازشیں تیار کر رہے ہیں۔ ایک طرف یہ معاملہ ہے، پھر یہ رات آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ میرے بستر پر لیٹ جانا، صبح اٹھ کے سب کو امانتیں دینا، پھر اس کے بعد آ کر مجھ سے ملنا۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں صرف مولا کائنات نہیں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ حضرت بطول الزہرا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور وہ حضرت علی کا ساتھ دیتی ہیں، اور پھر یہ انتظار کرتی ہیں کہ جب یہاں سے یہ معاملہ ختم ہو تو پھر جائیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں سے بے تابی ہیں کہ میرے آقا، میرے بابا جان مدینہ شریف پہنچے کہ نہیں پہنچے، راستے میں کوئی معاملہ تو نہیں ہوا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا، اور یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں ہے کہ میری بچی حضرت فاطمہ اس حال میں ہوگی، چھوڑ کے آیا ہوں۔ دونوں طرف سے محبتیں ہیں، اور پھر یہاں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ جب بے چین ہوئی تو حضور نے قافلے سے ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ میری بچی سے کہو کہ میں یہاں پر خیریت سے ہوں اور تم بھی اب میری طرف آ جاؤ۔ تو یہاں سے جب خوشخبری ملی پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئی، اور پھر مدینہ شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے جب نکاح کا معاملہ ہوا، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کا نکاح تو ہوا، لیکن اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ پیغام بھیجا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ پیغام آیا تو حضور نے کہا کہ ہاں میری بچی کا نکاح جو ہے حضرت علی سے یہ رب تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جوڑا جو آپس میں ملا وہ اس کے حکم سے اللہ رب العزت کے حکم سے ہوا، لیکن یہ شادی جو ہے رب تعالیٰ نے کرائی ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اتنی محبت کرتے تھے۔ بس بات تو نکلتی جائے گی، لیکن ہم اب سمیٹنے کی طرف آتے ہیں، اپنے آخر میں جو ہے کچھ باتیں کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف فرما ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے بے قراری حضرت فاطمہ الزہرا کی بڑھ گئی۔ کہنے لگی بابا جان طبیعت آپ کی خراب ہوتی ہے، بے قراری مجھے بڑھ رہی ہے، تکلیف آپ کو ہوتی ہے، درد مجھے ہو رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری بچی فاطمہ بڑی بے چین ہو رہی ہے، اپنے پاس بلایا اور کان میں کچھ کہا، آپ بے ساختہ رونے لگی۔ پھر اس کے بعد پھر آپ کے کان میں کچھ کہا، آپ بے ساختہ مسکرانے لگی۔ یہ حیرت انگیز منظر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی، اور پھر کہا کہ اے فاطمہ مجھے تو بتاؤ کہ حضور نے کیا کہا، پہلے تم رو رہی ہو، اس کے بعد تم مسکرائی، کیا کہا؟ انہیں ابھی راز میں رہنے دیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ اب تو بتا دو فاطمہ کہ میرے سرتاج نے کیا کہا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ فرمایا کہ جب میری بے قراری بڑھ گئی تو میرے بابا جان نے مجھے کہا دیکھو فاطمہ، میں اس دنیا سے اب ظاہری وصال کر رہا ہوں، اس دنیا سے پردہ فرما رہا ہوں۔ میں بے ساختہ رونے لگی۔ پھر کہنے لگے آقا کریم علیہ السلام کہ اے فاطمہ خاندان کے اندر سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی۔ جب یہ کہا تو پھر میں مسکرانے لگی۔ ایسی محبت حضرت فاطمہ الزہرا کی اور ایسی تربیت حضرت فاطمہ کی کہ حضرت فاطمہ نے جو تربیت کی امام حسنین کریمین کی ہمارے سامنے یہ اہل بیت اطہار کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو تھامے رکھا، جس نے اہل بیت اطہار کو تھامے رکھا، وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا، کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ بس اسی بات کو ہمیں رکھنا ہے کہ ہمارے لیے سب اہم ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی جتنی احادیث مبارکہ ہیں، ہم اگر اسے پکڑ لیں، اس کو اپنے پلو سے باندھ لیں، بس یہ بات ہے کہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو پکڑا، جس نے میرے اصحاب کو پکڑا، جس نے قرآن کو پکڑا، جس نے میری سنت کو پکڑا، جس نے میرے قرآن کو پکڑا اور جس نے میری اہل بیت اطہار کو پکڑا، وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ محبت اہل بیت، محبت صحابہ اور قرآن کی محبت اگر ہمارے دلوں میں آ گئی تو کوئی بھی ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا، اپنے حبیب سے دور نہیں کر سکتا، اپنے رب سے دور نہیں کر سکتا۔ بس ایمان اگر بچانا ہے تو ہمیں ان سب کے دامن سے وابستہ رہنا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی بولنے میں، ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔ رمضان مہربان، رمضان